اگر آپ کو معلومات کا شوق ہے تو تاریخ پڑھیے، آپ کو اس کے اندر معلوم ہو جائے۔ یہ دشمن اسلام 2.5 برس تک خلیفہ رہا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا، یہ امیر المومنین کہہ کے پکارا جاتا رہا، یہ مسلمانوں کا سربراہ رہا۔ آپ سوچئے کہ جو اسلام پہلی صدی میں ہے، اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں میں ہے، جو ڈیولپ ہو رہا ہے، ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہے نئی، وہ ایسے دور میں کیسے ڈیولپ ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان تخت پر بیٹھا۔ عبد الملک ابن مروان کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ ہونے سے پہلے کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا تھا، پڑھتا ہوگا۔ بادشاہ ہونے کے بعد ایک دن قرآن اٹھا کے دیکھا اس نے، تو قرآن ہے تو کتاب، بولتا نہیں ہے مگر مجبوراً کبھی کبھی بولتا بھی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو بولتا ہے۔ جیسے ہی قرآن کھولا ویسے ہی آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر و ظالم ناکام رہا۔ پہلی آیت یہی نکلی، یوں ہی اس نے کھول لیا اور سامنے آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر و ظالم ناکام رہا۔ جو جیسا ہوتا ہے خوب سمجھتا ہے، سمجھ گیا کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، لپیٹا قرآن جزدان میں، کھوٹی پر ٹانگا، کمان لایا، تیر لایا، ترکش لایا، غصے کے عالم میں قرآن پر تیر برسانا شروع کیے۔ لے میں ہوں جابر و ظالم، بنا میرا کیا بناتا ہے، لے میں ہوں جابر و ظالم، بنا میرا کیا بناتا ہے۔ تیر مارتا چلا جاتا ہے قرآن کے اوپر، قرآن پرزے بن کے اڑ گیا، کھوٹی سے نیچے گر گیا، وہ نیچے تیر مار رہا ہے غصے کے عالم میں، اور قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ رہے ہیں اور اس کا غصہ کم نہیں ہوتا۔ ہسٹری لکھتی ہے، تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ اب یہیں سے چند باتوں کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ قرآن کتاب خدا ہے کہ نہیں، وحی ربانی ہے کہ نہیں؟ قرآن پر تیر پڑھ رہے ہیں، اللہ قرآن کی مدد کو نہیں آتا؟ معلوم ہے جب ظالموں کے چہرے ایکسپوز کرنا ہوتے ہیں تو ظالموں کے ہاتھ نہیں پکڑے جاتے۔ اب نہ کہیے گا حسین شہید ہوئے اللہ نے کیوں نہ بچا لیا، سمجھے آپ؟ اس نے شیعان علی پر، محبان اہل بیت پر، چاہنے والوں پر جتنے ظلم ہو سکتے تھے وہ کیے، اور یہی دور ہمارے چوتھے امام کا دور تھا۔ یہی پیریڈ جو تھا یہ ہمارے چوتھے امام کا پیریڈ تھا۔ اسی کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف ثقفی، جس کے اوپر کئی لاکھ شیعوں کے قتل کا الزام ہے۔ اب سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ گروہ ختم ہو گیا تھا جو رسول کے صحابی کہلاتے تھے، جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا۔ تابعین کا دور تھا، تابعین بھی ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے، تب تابعین کا زمانہ تھا۔ ایسے عالم میں ضرورت اس بات کی تھی کہ فقہ اسلامی کمپائل ہو جائے، فقہ اسلامی مرتب کر دی جائے، اس لیے کہ اگر اب فقہ اسلامی کتابی شکل میں نہیں آئی تو یہ کھو جائے گی اور غائب ہو جائے گی۔
اور کسی کو معلوم نہیں رہے گا کہ اصلیت کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے 5ویں امام نے فقہ اسلامی کے کمپائل کرنے کا کام کیا۔ ہماری فقہ جو ہے وہ مرتب ہوئی 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں۔ فقہ اسلامی کا پورا کمپائلیشن فقہ اسلامی اور امام نے، دونوں اماموں نے مل کے امت مسلمہ کو ٹرین کیا کہ کس طریقے سے فقہ کو کمپائل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آج ہماری فقہ کو جو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل لفظ ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو تاریخ کے وہ پیچیدہ گوشے سنا دیتا ہوں کبھی کبھی، جو عام طور سے مجلسوں میں نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ ہماری فقہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، اور ہم بھی خوشی خوشی اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، اور دنیا بھی اسے فقہ جعفری کہتی ہے۔ اچھا، ہمیں چونکہ ناز ہے امام جعفر صادق پر، لہذا ہم شرماتے نہیں فقہ جعفری کہتے ہوئے، سمجھ گئے آپ؟ ہم شرماتے نہیں فقہ جعفری کہتے ہوئے، لیکن جو ریئلٹی ہے، جو اصلیت ہے، وہ میں آپ سے بتا دوں کیا ہے۔ ہماری فقہ کو یا تو فقہ اسلامی کہیے یا فقہ محمدی کہیے۔ دنیا کی فقہیں جب رسول سے 150 برس دور کمپائل ہوئیں، یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ رسول سے 150 برس دور ہے، یہ رسول سے 170 برس دور ہے، یہ رسول سے 200 برس دور ہے، یہ رسول سے 250 برس دور ہے۔ تو ہماری فقہ کو بھی رسول سے دور رکھنے کے لیے فقہ جعفری کا نام دیا گیا۔ کہ سب بات کے لوگ تھے، رسول کے پیریڈ میں ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ بھی بعد میں پیدا ہوئے، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ امام مالک بھی بعد میں پیدا ہوئے، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ امام جعفر صادق بھی بعد میں پیدا ہوئے، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی فقہ مالکی ہے، ان کی حنبلی ہے، ان کی شافعی ہے، ان کی حنفی ہے، ان کی جعفری ہے۔ لیکن فقہ جعفری وہی ہے جو فقہ باقری ہے، فقہ باقری وہی ہے جو فقہ عابدی ہے، فقہ عابدی وہی ہے جو فقہ حسن و حسین ہے، فقہ حسن و حسین وہی ہے جو فقہ علوی ہے، فقہ علوی وہی ہے جو فقہ محمدی ہے۔ خلوات بھیجتے ہیں تو عزیزان گرامی، ہمارے 2 امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام، ان دونوں نے اس کو کمپائل کر کے، مرتب کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اور خالی یہی نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی۔ چنانچہ خود امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان،
اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں میں نے امام جعفر صادق کے آگے زانو ادب طے کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاتا. خیر یہ لفظ تو انہوں نے بارو کی ہے اپنے بزرگوں سے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام جعفر صادق کے ساتھ میرے 2 سال نہ گزرتے جو میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے تو میں ہلاک ہوں.